تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کلاس ہے پوسٹ آر این فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فارماکولوجی کا یونٹ نمبر 6 جو کہ ہمارے ساتھ ڈرگ یوز ان نروس سسٹم ڈس آرڈر ہے، اس کے سیکشن اے جو کہ اینستھیٹکس ڈرگس ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پچھلے کلاس میں ہم نے کنکومیٹنٹ یوز آف ڈرگس کے حوالے سے بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ادر کنڈیشن ہے جو کہ ہمیں اینستھیٹک ڈرگس دینے سے پہلے دیکھنی چاہیے ہوتی ہے، اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل کی کلاس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈجنکٹیو ڈرگس جو ہے ہم سرجری پروسیجر کرنے سے پہلے اور سرجری پروسیجر کرنے کے دوران کیوں دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو کل کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈجنکٹیو ڈرگس ہوتے ہیں جو کہ ہم سرجری سے پہلے یا سرجری کے دوران دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے کل جو ہے آپ کو بتایا تھے کہ یہ ڈرگس ہوتے ہیں اور ہم اس مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ ٹاپک ہے وہ ہے اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو کل جو ہے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے میرے خیال سے۔ سر تھوڑا سا یہ دوبارہ کر دیں، کل تھوڑا سا ہی کیا تھا۔ اچھا جی، اس کو ہم نے کل تھوڑا سا کیا تھا۔ اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ کیا ہے؟ اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اسکیلیٹل مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں، ہمارے اسکیلیٹل مسل کے جو موومنٹ ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، ریلیکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے، بالکل موشن لیس ہو جاتی ہے اور بالکل جو ہے وہ جو ہے بالکل کیا ہو جاتی ہے، انکانشیس ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ، جس میں ہمارے اسکیلیٹل مسل جو ہے وہ موومنٹ نہیں کرتے، رسپانسز ریفلیکسز اس میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہے، اٹ فیسیلیٹیٹ انٹیوبیشن آف دا ٹریکیا اینڈ سپریس مسل ٹون ٹو دا ڈگری ریکوائر فار سرجری، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم انٹیوبیشن کرتے ہیں، ٹیوب پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ این جی ٹیوب ہو گئے، ٹھیک ہے، یا دوسرے ٹیوب ہو گئے، تو یہ ہمارے ٹریکیا کے جو مسلس ہوتے ہیں اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیوب پھر آسانی سے جو ہے پاس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو سرجری کے لیے بھی ہمیں مسلس کو جو ہے ریلیکس کرنا ہوتا ہے تاکہ مسل موومنٹ نہ ہو اور غلط کٹ جو ہے وہ نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے بھی ہم اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ دیتے ہیں۔ سو فالوئنگ نیورو ٹرانسمیٹر بلوکر یا اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹس آر کامنلی یوز، تو اس میں ہمارے ساتھ پینکیورونیم، ایٹراکیوریم اور سکسینائل کولین، یہ 3 نیم جو ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ اس سے ایک ایم سی کیوز آئے گا تو آپ کو یہ تینوں نام یاد رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، کنفرم ہے، اس سے ایم سی کیوز آئے گا۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف جنرل اینڈ اینستھیٹکس ایجنٹ۔ ہمارے ساتھ جو جنرل اور لوکل اینستھیٹکس ایجنٹس ہیں تو اس کے اب ہم خصوصیات کو پڑھیں گے اور 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینستھیٹکس کی۔ تو اینستھیٹکس کیا ہے؟ اینستھیٹکس سے مراد وہ ڈرگ جو کہ اینستھیزیا کو پروڈیوس کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینستھیٹکس کہتے ہیں۔ Potent general anesthetics are delivered via inhalation or intravenous injection، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جو پوٹنٹ جنرل اینستھیٹکس ہوتے ہیں، پوٹنٹ سے مراد پوٹینسی کو کہتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا، پوٹینسی، ایفیکیسی، ایفیشنسی، یہ میں نے پڑھایا تھا نا کہ یہ آپ کے آگے یونٹ میں آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹنٹ جنرل اینستھیٹکس جو ہوتے ہیں، مطلب پوٹنٹ سے مراد جس کی ایفیکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پوٹنٹ۔ سو پوٹنٹ جنرل اینستھیٹکس جو ہوتے ہیں اس کو یا تو ہم انہیلیشن کے ذریعے دیتے ہیں یا انٹراوینیوس انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں۔ سو انہیل جنرل اینستھیٹکس جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، مطلب پوٹنٹ جو جنرل اینستھیٹک ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ انہیل جنرل اینستھیٹکس بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ انٹراوینس جنرل اینستھیٹکس بھی آ جاتے ہیں۔ سو یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لوکل اینستھیٹکس ہے جو کہ ہم لوکلی کیا کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو اب ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے
اور اس کے خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سو انہیل انیسٹیٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کتنے انیسٹیٹکس آتے ہیں، اس میں آپ کے پاس ڈسفلورین آتا ہے، ہیلوتھین آتا ہے، آئسوفلورین آتا ہے، سیووفلورین آتا ہے اور نائٹرس آکسائڈ آتے ہیں۔ جو نائٹرس آکسائڈ ہے یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس گیشیس فارم میں ہوتا ہے، اور باقی جو سارے ہیں یہ آپ کے پاس وولٹائل لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ہم ایک ایک ڈسکس کریں گے اور اس کے جو خصوصیات ہے اس کو ہم کیا کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہیل انیسٹیٹکس ہے، ٹھیک ہے۔ انہیل انیستھیزیا. Inhaled anesthesia is used for maintenance of anesthesia after administration of an intravenous agent. جب ہم پیشنٹ کو انٹراوینس ایجنٹ دے دیتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور سرجری کا باقاعدہ سے آغاز ہو جاتی ہے، تو سرجری کے دوران ہمارا پیشنٹ انکانشیس اسٹیٹ سے کانشیس اسٹیٹ میں نہ آ جائے، اس سے بچانے کے لیے ہم ان کو جو ہے سرجری کے دوران وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی مقدار کے ساتھ انہیل انیستھیٹکس دیتے ہیں تاکہ وہ مسلسل جو ہے انکانشیس اسٹیٹ میں رہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سرجری ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے، تو اس لیے ہم انہیل انیستھیٹکس دیتے ہیں۔ The depth of anesthesia can be altered rapidly by changing inhaled concentration of the drugs. اسی طرح سے جو انیستھیزیا ہوتی ہے اس کی جو شدت ہے اس کو ہم آسانی سے چینج کر سکتے ہیں انہیل انیستھیزیا کے ذریعے، اور وہ ایسے چینج کر سکتے ہیں کہ انہیل انیستھیٹکس کی کنسنٹریشن جو ہے اس کو یا تو ہم کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ایفیکٹس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو انیستھیزیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کی جو ڈپتھ ہے، اس کی جو شدت ہے، اس میں چینجز جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو نیرو تھراپیوٹک انڈیکس ہے وہ کیا ہے، 2 to 4 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ the difference between the dose causing no effect, surgical anesthesia and severe cardiac and respiratory depression is a small. جو انہیل انیسٹیٹک ہوتے ہیں اس کا جو تھراپیوٹک انڈیکس ہوتا ہے وہ نیرو ہوتا ہے، مطلب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ایفیکٹ یہ کاز کرتی ہے، دا ڈفرینس بٹوین دا ڈوز کازنگ نو ایفیکٹ، مطلب وہ ڈوز، ٹھیک ہے، جو کہ ایفیکٹس کو کاز نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سرجیکل انیستھیزیا ہو گئی، ٹھیک ہے، سیویئر کارڈیک اور ریسپائریٹری ڈپریشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اسمال ہوتی ہے۔ تو نیرو تھراپیوٹک انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے انہیل انیستھیزیا کا جس کی وجہ سے کسی قسم کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے، تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اتنے زیادہ جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس کو کاز نہیں کرتی، تو اس وجہ سے اس کو نیرو تھراپیوٹک انڈیکس کہتے ہیں۔ سو نو اینٹاگونسٹ ایگزسٹ، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کسی قسم کے اینٹاگونسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اینٹاگونسٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کہ ایفیکٹس کو کیا کرتی ہو، ریورس کرتی ہو، تو اس کو ہم اینٹاگونسٹ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ Potency of inhaled anesthetics is defined as the minimum alveolar concentration، ٹھیک ہے، جو پوٹینسی ہوتی ہے انہیل انیسٹیٹکس کی، تو اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو منیمم الویولر کنسنٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پوٹینسی آف انہیل انیسٹیٹکس کہتے ہیں۔ اب منیمم الویولر کنسنٹریشن کسے کہتے ہیں، تو منیمم الویولر کنسنٹریشن سے مراد یہ ہے کہ انیسٹیٹکس گیس کی وہ کنسنٹریشن، وہ مقدار جو کہ کیا کرتی ہے، needed to eliminate movement amount among 50% of patient، جس کے ذریعے پیشنٹ کے تقریباً 50% جو کانشیس اسٹیٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، انکانشیس میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 50% پیشنٹ کی جو موومنٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس مقدار میں ہمارے ساتھ جو انیسٹیٹکس گیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انیسٹیٹکس ایجنٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم منیمم الویولر کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ مطلب وہ کم سے کم مقدار
जो कि एक पेशेंट को 50% अनकॉन्शियस करने के लिए हमें दरकार होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिनिमम अल्वियोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। Expressed as the percentage of gas in a mixture required to achieve the effects। ठीक है, इसी तरह से इसको हम परसेंटेज ऑफ गैस में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें इस गैस में हमारे साथ मिक्सचर होती है, मतलब एक एनेस्थेटिक एजेंट से जो है अनकॉन्शियसनेस काज नहीं होती। जाहिर बात है इसके साथ हमने एडजंक्टिव जो है वो देने होते हैं जो कि इस इफेक्ट्स को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करें। सो जब हमारे साथ मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन स्मॉल होगी तो मोर पोटेंट द ड्रग। सो जिस ड्रग की हमारे साथ मिनिमम अल्व्यूलर कंसंट्रेशन स्मॉल होगी, मकदार कम होगी, तो इसके मकदार से आपको जो है ये पता जो है मिलना चाहिए, या आपको मालूम होना चाहिए कि ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके इफ़ेक्ट्स की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इस वजह से इसकी जो कम से कम मकदार होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। सो अगर आपके पास किसी ड्रग का जो मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन आती है और वो आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो, तो इस मिसाल के तौर पर 50% है या 50% के बजाय 10% मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10% हमें चाहिए होता है। 10 से ज़्यादा अगर हम देंगे तो हमारे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो इसलिए हमें मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन से किसी भी ड्रग की पोटेंसी के बारे में पता चलता है। नाइट्रस ऑक्साइड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस कंप्लीट एनेस्थीसिया। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई कि कोई भी जो एनेस्थेटिक ड्रग है वो अकेले एडमिनिस्टर करने से वो एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस नहीं करती। तो यही बात नाइट्रस ऑक्साइड के हवाले से भी बताई गई है। फिर यहाँ पर मज़ीद आगे कहते हैं कि द मोर द ब्लड सोलिबिलिटी। दूसरी जो बात है इनहेल एनेस्थेटिक के लिए वो ये है कि द मोर द ब्लड सोलिबिलिटी, the more the anesthetics dissolve in the blood and the longer the induction and recovery time needed, and slower changes in the depth of anesthesia occur as we change the concentration of inhaled anesthetics। मतलब ये है कि ब्लड की सोलिबिलिटी अगर ज़्यादा होंगी, ठीक है, एनेस्थेटिक्स या इनहेल एनेस्थेटिक के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है वो ब्लड में डिज़ोल्व होंगे, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया के जो असरात होंगे वो ज़्यादा टाइम के लिए होंगे और बहुत जो है क्या करेगा, रिकवरी टाइम जो है वो भी हमारे साथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो एनेस्थीसिया की जो डेप्थ है उसमें चेंजेस जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिर आएंगी। ठीक है, सो ब्लड सोलिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि एनेस्थेटिक्स ड्रग के इफ़ेक्ट जो है वो भी फिर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ब्लड के साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को जो है वो क्या कर लेता है, अनकॉन्शियस कर लेता है। तो ब्लड सोलिबिलिटी के हवाले से यहाँ पर आपको एक ऑर्डर दिया गया है कि हेलोथेन की जो सोलिबिलिटी है ये ज़्यादा है किससे, आइसोफ्लोरेन से, और आइसोफ्लोरेन की जो सोलिबिलिटी है ब्लड के साथ ये सीवोफ्लोरेन से ज़्यादा है, और सीवोफ्लोरेन की जो सोलिबिलिटी है ये नाइट्रस ऑक्साइड से ज़्यादा है, और सबसे कम सोलिबिलिटी वाला जो आपके पास इनहेल एनेस्थेटिक्स है तो वो कौन सा है, डिसफ्लोरेन है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कहें कि which one of the following inhaled anesthetic have high blood solubility, तो आपको याद होना चाहिए कि हेलोथेन की जो सोलिबिलिटी है वो क्या है, सबसे हाई है, और सबसे लोवेस्ट किसकी है, डिसफ्लोरेन की। क्लियर है? यस सर। ओके, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इनहेल एनेस्थेटिक्स में फिर हमारे साथ जो अगली बात आती है वो है कार्डियक आउटपुट की। सो कार्डियक आउटपुट अफेक्ट्स द रिमूवल ऑफ एनेस्थेटिक्स टू पेरिफेरल टिश्यूज। The higher the cardiac output, the more the anesthetics is removed, the slower the induction time। अगर कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट की वजह से इनहेल एनेस्थेटिक्स जो है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। तो अगर हमारे साथ कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो, मतलब पर मिनट के लिहाज से ज़्यादा ब्लड जो है वो क्या होता हो, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता हो, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा
بلڈ جو ہے وہ لنگس کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے گیشیس ڈیفیوژن ہوتی ہے. انہیل انیسٹیٹکس آلریڈی ہمارے ساتھ گیشیس فارم میں ہوتا ہے تو وہ گیشیس ایکسچینج کے ذریعے ڈیفیوژن کے ذریعے باڈی سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. تو کارڈیک آؤٹ پٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انہیل انیسٹیٹکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ لنگس کے تھرو باڈی سے باہر نکلے گی. تو اس وجہ سے اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوں گے اور اس وجہ سے جو انڈکشن ڈیوریشن ہوگا انیستھیزیا کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا, وہ بھی ہمارے ساتھ سلو ہو جائے گا اور بہت کم سلولی جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ نشے میں جائے گا. تو انڈکشن جو ہے وہ پیشنٹ پر جلدی پھر نہیں آئیں گی. تو ایک تو ہمارے ساتھ یہ بات ہے, ٹھیک ہے. کارڈک آؤٹ پٹ کی وجہ سے بھی انہیل انیسٹیٹکس کیا ہوتے ہیں, افیکٹس ہوتے ہیں. انہیل انیسٹیٹکس کی اگر ہم میکینزم آف ایکشن کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے انیستھیزیا کو پروڈیوس کرتی ہیں, تو نو اسپیسیفک ریسیپٹر ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ ایز دا لوکس آف جنرل انیسٹیٹکس ایکشن. مطلب یہ ہے کہ اب تک کسی قسم کی ریسرچ سے جو ہے ہمیں کوئی خاص معلومات جو ہے نہیں ملی ہے کہ انہیل انیسٹیٹک جو ہے کسی خاص ریسیپٹر کو افیکٹ کر کے انکانشیسنس کو کاز کرتی ہے. تو anesthetics increase the sensitivity of GABA receptors to the neuroreceptor GABA, prolonging the inhibitory chloride ion current after GABA release. ہمارے ساتھ جو انیسٹیٹکس ڈرگس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, جو گیما امیونو بیوٹیرک ایسڈ ریسیپٹرس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بانڈنگ کر کے کیا کرتی ہے, اس کی جو اس کے ساتھ بانڈنگ کر کے یہ کیا کرتی ہے, prolonging the inhibitory chloride ion current. جو انہیبیٹری کلورائڈ آئن ہوتے ہیں اس کے کرنٹ کو کیا کر لیتی ہے, اس کو ڈیلے کر لیتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب گابا ریلیز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ریڈیوسنگ دا پوسٹ سائنیپٹک نیورون ایکسائٹیبلٹی. جو پوسٹ سائنیپٹک نیورون ہوتے ہیں تو اس کی ایکسائٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کو یہ کیا کر لیتی ہے, ریڈیوس کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انیسٹیٹکس انکریزز دا ایکٹیویٹی آف انہیبیٹری گلائسین ریسیپٹر. جو اسپائنل موٹر نیورون میں ہمارے ساتھ گلائسین ریسیپٹرس ہوتے ہیں جس کو انہیبیٹری گلائسین ریسیپٹر کہتے ہیں, تو اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہو جاتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ انہیبیٹری گلائسین جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, مختلف فنکشنز کو سٹاپ کرنا شروع کر دیتا ہے. Anesthetics block excitatory postsynaptic nicotinic current. postsynaptic nicotinic current کو بھی یہ کیا کرتی ہے, بلاک کرتی ہے, جو کہ excitatory postsynaptic nicotinic کرنٹ ہوتی ہے. مطلب پوسٹ سائنیپٹک نکوٹینک نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایکسائٹیشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے. So the mechanism by which the anesthetics perform these modulatory role is not understand. So اس انیستھیزیا کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی خاص معلومات نہیں ہے کہ انیستھیزیا باڈی میں کیسی پروڈیوس ہوتی ہے, کیسے لوگ کانشیس سے انکانشیس اسٹیٹ میں جاتے ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ابھی تک کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, مزید آگے بڑھیں گے, ہیلوتین کی طرف آ جاتے ہیں. ہیلوتین کا ابھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ یہ ہمارے ساتھ موسٹ سولوبل کیا ہے, انہیل انیسٹیٹک ہے. سو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, پوٹنٹ انیسٹیٹک اینڈ ویک انالجیسک. مطلب یہ ہے کہ یہ انیستھیزیا کو بہت جلدی جو ہے کاز کرتی ہے اور انیسٹیٹکس ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تیز ہوتی ہے, لیکن انالجیسک جو ہے یہ بہت زیادہ ویک ہے. مطلب یہ ہے کہ پین سینسٹیویٹی کو یہ ریڈیوس نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک پیشنٹ کو صرف ہیلوتین دیتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ نشہ تو ہو جائے گا, لیکن نشہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کیا ہوگی, پین جو ہے وہ ان کو محسوس ہوں گی, کیونکہ یہ ویک انرجیسک ہے, پین ریلیور نہیں ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یس سر. ایڈمنسٹر ود نائٹرس آکسائڈ اوپوائڈ اور لوکل انیستھیزیا. اس کے لیے اس کو ہم نائٹرس آکسائڈ اوپوائڈس یا لوکل انیسٹیٹکس کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کے جو پین ریلیونگ ایبلٹیز ہے وہ
کیا کرے وہ ان ڈرگس کی وجہ سے پروڈیوس ہو جائے. سو بینگ ریپلیس بائی ادر ایجنٹ ڈیو ٹو اٹ ایڈورس افیکٹ. اس کے ایڈورس افیکٹ کی وجہ سے ہیلوتین کی جگہ ہم دوسرے انیستھیٹکس ایجنٹ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. سو ہیلوتین کے حوالے سے صرف آپ نے یہ بات جو ہے یاد رکھنی ہے کہ ہیلوتین جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, پوٹنٹ انیستھیٹک ہے اور ویک انالجیسک ہے. تو یہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دوسرا لائن بھی آپ یاد رکھتے ہیں کہ ہم ہیلوتین کے ساتھ نائٹرس آکسائڈ, اوپائٹ یا لوکل انیستھیٹک بھی دے سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے کافی رہے گا. کلیئر ہے؟ یس سر. اسی طرح سے ہیلوتین کے اگر آپ ایڈورس افیکٹ دیکھیں تو کارڈک پر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں تو یہ ویگو میمیٹک ہے, افیکٹس کو پروڈیوس کرتا ہے. بریڈیکارڈیا ہارٹ ریٹ کو ڈیکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ردم جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے, کارڈک ایریتھمیاز ہو جاتی ہے. میلیگننٹ ہائپر تھرمیا یہ کاز کرتی ہے, ٹھیک ہے. میلیگننٹ ہائپر تھرمیا یہ ریئر اور لائف تھریٹننگ اب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کیا آتا ہے, ان کنٹرول انکریز ان اسکیلیٹل مسل آکسیڈیٹیو میٹابولزم which overwhelm the body capacity to supply oxygen, remove carbon dioxide and regulate body temperature. جو میلیگننٹ ہائپر تھرمیا ہوتی ہے یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے باڈی میں انوالنٹری اسکیلیٹل مسل میں آکسیڈیٹیو میٹابولزم شروع ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آکسیجن سپلائی جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو جو ہے پراپر طریقے سے نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اگر ہم اس کا علاج نہ کریں تو اس کی وجہ سے سرکولیٹری پرابلم جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں, سرکولیٹری سسٹم کولیپس کر جاتا ہے, اور سرکولیٹری سسٹم کے کولیپس ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ڈینٹرولین ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں, پیشنٹ کو ڈینٹرولین دیتے ہیں. ڈینٹرولین سوڈیم یہ پوسٹ سائنیپٹک مسل ریلیکسنٹ ہے جو کہ ایکسائٹیٹری کنٹریکشن کپلنگ مسل سیل میں جو ایکسائٹیٹری کنٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیکریز کرتی ہے, اور اسی طرح سے جو میٹابولزم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مسل میں وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آکسیجن ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پھر کم پروڈیوس ہوتا ہے, اور باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نہیں بڑھتی. تو یہ اس کے کیا ہے, ایڈورس افیکٹ ہے ہیلوتین کے. اب اگر ہم آگے مزید دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ آئسوفلورین آتا ہے. اگر آئسوفلورین کو آپ دیکھ لیں تو آئسوفلورین کیا کرتا ہے, انڈر گوز لیٹل میٹابولزم. اس کی میٹابولزم اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ ناٹ ٹاکسک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیور اور کڈنی پر یہ اتنے زیادہ ایڈورس افیکٹ پروڈیوس نہیں کرتا. یہ جو ہے کارڈیک ایریدما بھی کاز نہیں کرتا, مطلب ہارٹ ردم کو بھی اب نارمل نہیں کرتا. اس کے علاوہ پروڈیوسز ڈوز ڈیپینڈنٹ ہائپوٹینشن, مطلب جس مقدار میں ہم دیتے ہیں تو اس مقدار میں دینے کی وجہ سے یہ ہائپوٹینشن کاز کرتی ہے. مطلب اگر مقدار آپ نے غلطی سے زیادہ دے دیا تو زیادہ دینے کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایڈورس افیکٹ تو پھر پڑیں گے نا, تو ہائپوٹینشن کاز کر سکتی ہے, اور فیریفرل جس کی وجہ سے فیریفرل ویسو ڈائلیشن ہو جاتی ہیں. تو یہ آئسو فلورین کے کچھ کیا تھے, کریکٹرسٹکس تھے جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. کلیئر ہیں؟ یس سر. ڈسفلورین کی طرف آ جاتے ہیں. ڈسفلورین پرووائڈ ویری ریپڈ آنسیٹ اینڈ ریکوری ڈیو ٹو اٹ لو سولوبلٹی, بلڈ سولوبلٹی, دا لوویسٹ آف آل دا وولیٹائل انیستھیٹکس. ٹھیک ہے, آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈسفلورین یہ آپ کے پاس وہ انہیل انیستھیٹک ہے, انہیل انیستھیٹکس میں یہ آپ کے پاس وہ وولیٹائل انیستھیٹک ہے جس کی بلڈ سولوبلٹی ایبلٹی جو ہے وہ انتہائی کم ہے. انتہائی کم ہونے کی وجہ سے اس کا جو ڈیوریشن آف ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ویری ریپڈ آنسیٹ, مطلب یہ بہت جلدی افیکٹس کو پروڈیوس کر لیتا ہے, لیکن
بہت کم ٹائم کے لیے پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو بلڈ سولیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پاپولر اینستھیٹک ہے فار آؤٹ پیشنٹ سرجری، مطلب وہ پیشنٹ جن کو کئی چوٹ لگی ہوئی ہو، مطلب انجری ان کو ہوئی ہو، ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہو اور ہاتھ میں کٹ آیا ہو، تو ایسے پیشنٹ کے لیے جو ہے ہم ڈسفلورین جو ہے پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، جو کہ آؤٹ پیشنٹ سرجری کے لیے بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ irritating the airway and can cause laryngospasm, coughing, excessive secretion۔ اس کے علاوہ اگر اس کی ایڈورس ایفیکٹ کو آپ دیکھیں تو یہ اریٹیشن کو کاز کرتی ہے، ایئر وے اریٹیشن کاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو لیرنگوسپازم ہو سکتا ہے، کفنگ ہو سکتی ہے اور ایکسیسو سیکریشن جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس کی ڈیگریڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور ٹاکسیسٹی جو ہے اس سے بہت کم جو ہے کاز ہوتی ہے۔ سو اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ریئر ہوتی ہے، مطلب ٹاکسیسٹی یہ کاز نہیں کرتی اتنی۔ سر اسی لیے ان ساری میڈیسن کے ساتھ نا وہ ایک کاکٹیل بناتے ہیں، اس میں ایڈرینالین ہوتا ہے اور ایٹروپین ہوتا ہے، وہ ان سیکریشنز کو کم کرنے کے لیے دیتے ہیں، سپورٹیو تھراپی۔ صحیح۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں سیوو فلورین کی طرف۔ لو پنجنسی allow rapid induction without irritating the airway, making it suitable for inhalation induction in pediatric patient۔ جو pediatric patient ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو چائلڈ ہوڈ سٹیج میں ہوتے ہیں یا جو پیڈیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سیوو فلورین ایز اے اینستھیٹک ڈرگ جو ہے بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کسی قسم کے ایئر وے اریٹیشن کاز نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلوتین کی جگہ جو ہے اس ڈرگ کو دیا جاتا ہے فار دس پرپز، اسی پرپز کے لیے کہ یہ ایئر وے اریٹیشن کاز نہیں کرتی۔ اس کی میٹابولزم جو ہے لیور کے ذریعے ہوتی ہے۔ کمپاؤنڈ فارم ان دا اینستھیزیا سرکٹ میں بھی نیفروٹاکسیسٹی، اسی لیے اس کے علاوہ جو ہے یہ نیفروٹاکسیسٹی کو کاز کر سکتی ہے۔ تو یہ اس کی کیا ہے، کریکٹرسٹکس ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ صحیح ہے؟ جی سر۔ نائٹرس آکسائڈ آ جاتا ہے، تو نائٹرس آکسائڈ یہ آپ کے پاس پیور گیشیس فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیل اینستھیٹکس میں آپ کے پاس آتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، نان اریٹیٹنگ اے پوٹنٹ انالجیسک بٹ اے ویک جنرل اینستھیٹکس۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ پوٹنٹ اینستھیٹک تھا اور ویک انالجیسک تھا۔ نائٹرس آکسائڈ جو ہے یہ ہمارے ساتھ پوٹنٹ انالجیسک ہے، مطلب پین انسینسیبل ڈرگ ہے، اس کو کھانے سے پھر آپ کو کسی قسم کی پین جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی۔ سو پوٹنٹ انالجیسک ہے لیکن ویک اینستھیٹک ہے، یہ انکانشیسنیس جو ہے اتنی اچھے طریقے سے کاز نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ نائٹرس آکسائڈ از فریکوینٹلی امپلائڈ ایٹ کنسنٹریشن آف 30 to 50% ان کمبینیشن ود آکسیجن فار انالجیسیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نائٹرس آکسائڈ جب ہم پیشنٹ کو دیتے تو اس کی کنسنٹریشن جو ہے 30 سے لے کر 50% رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو آکسیجن بھی کیا کرتے ہیں، آکسیجن تھراپی بھی کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا جو انالجیسیا اسٹیٹ ہے وہ مینٹین رہے۔ نائٹرس آکسائڈ ایٹ 80% کین ناٹ پروڈیوس سرجیکل اینستھیزیا۔ اس کے علاوہ اگر تک آپ نائٹرس آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو آپ 80% بھی کر دیں تو بھی یہ اکیلے میں کسی قسم کی اینستھیٹک کنڈیشن کو کاز نہیں کرتی، کسی طرح سے بھی پیشنٹ کو صحیح طریقے سے انکانشیس اسٹیٹ میں نہیں لے جاتی۔ سو اس لیے اس کے ساتھ ہم دوسرے پوٹنٹ ایجنٹ دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے پین فری اینستھیزیا ہو، مطلب بغیر درد فیل کیے ہوئے پیشنٹ جو ہے وہ نشے میں چلے جائے۔ میکینزم آف ایکشن اس کا بھی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ انریزولو ہے، ابھی تک جو ہے وہ نہیں ڈسکور کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ لیسٹ ہیپاٹوٹاکسک آف آل انہیل اینستھیٹکس، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ساتھ انہیل اینستھیٹک ہے تو سب سے کم
लिवर टॉक्सिसिटी काज करने वाला जो ड्रग है वो यही नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि बहुत कम लिवर को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे साथ जो एन मिथाइल डी एस्पार्टाइट रिसेप्टर्स होते हैं, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं और आयन चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर होते हैं तो ये हमारे साथ एक टाइप है आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की, जो टाइप्स है उसमें से एक टाइप है। इसके अलावा जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें हमारे साथ AMPA और काइनेट रिसेप्टर्स आते हैं, तो ये सारे जो है इस पूरे एनेस्थीसिया की कंडीशन प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? जी सर। देखिए इसमें एक जो है एक्सप्लेनेशन वाली ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँ, तो इस वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर किसी का यस कोई सर। क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।